آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ لوگوں کی تاریخ میں ایک بل گیٹ گزرا۔ جس طرح آج لوگ بل گیٹس کو جانتے ہیں، اسی طرح اس دور میں لوگ اینڈریو کو جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو مزدور تھا۔ اس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ گاؤں سے نکلا، امریکہ پہنچا۔ امریکہ پہنچ کے اس نے وہاں ایک لوہے کی فیکٹری میں لوہا کاٹنے کا کام شروع کیا۔ چند سال بعد وہ مزدور سے سپروائزر ہو گیا۔ کچھ لوگ تو ساری زندگی مزدور سے مزدور ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ مزدوری سے اتنی ترقی کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ موقع سب کو دیتا ہے۔ قسمت والا وہ ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اینڈریو سپروائزر سے منیجر بن گیا۔ اس نے ایک دن سوچا، میں ملازم سپروائزر سے منیجر بن سکتا ہوں تو فیکٹری کا مالک کیوں نہیں بن سکتا؟ آخر کار اس نے اپنی اینڈریو اسٹیل اسٹریٹ انڈسٹری سے آغاز کیا۔ یہ اسٹیل انڈسٹری امریکہ کو 1/3 حصہ اسٹیل مہیا کرتی تھی۔ پہلے چھوٹی سی فیکٹری تھی، پھر اس کو انڈسٹری کی شکل دی گئی۔ 1/3 اسٹیل اینڈریو اسٹیل انڈسٹری اکیلی مہیا کر رہی تھی امریکہ کو۔ کہاں وہ مزدور سے انڈسٹری کا مالک بن گیا، اور یہ امریکن بھی نہیں تھا بلکہ ہجرت کر کے آیا تھا۔ ملازم سے مالک پر نہیں رکا بلکہ زیادہ محنت شروع کر دی۔ امریکہ کے مختلف علاقوں، شہروں میں اسٹیل انڈسٹریز لگانی شروع کر دی۔ اس طرح اپنے وقت کا یہ امیر ترین شخص بن گیا۔ بلکہ خاص بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس شخص نے اپنی دولت میں سے 80% حصہ لائبریری اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو وقف کر دیا۔ اس نے سوچا، اس معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک علم کی، دوسری تحقیق کی۔ اس نے اربوں ڈالر ان 2 چیزوں پر لگا دیے۔ اس وقت گوگل نہیں تھا۔ پورے امریکہ میں لائبریری عام ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تحقیق ہونے لگی۔ پھر اس نے کوئی بات سوچی، اگر میں زیرو سے اتنا بڑا بزنس ٹکون بن سکتا ہوں تو اور لوگ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس نے سوچا کہ لوگ مجھ پر تحقیق کریں۔ اس نے اخبار میں اشتہار دیا جو اپنی نوعیت کا بہت مختلف تھا کہ جو میرا انٹرویو کرنا چاہیں آ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ایک نوجوان بہت ساری تیاری کر کے آیا تھا۔ اس نے ایک بہت مختلف سوال کیا، آپ میرے ساتھ مل کر ایک کام کر سکتے ہیں؟ اینڈریو نے پوچھا، کون سا کام؟ نوجوان صحافی نے کہا، ہم کامیابی پر ریسرچ کرتے ہیں۔ اینڈریو نے کہا، ہاں، میں کامیاب انسان ہوں، میرے دوست بھی کامیاب انسان ہیں۔ نوجوان نے کہا، آپ کے پاس کون کون سے ہیں؟ اینڈریو نے کہا، میرا دوست اس وقت ایڈیسن ہے، جسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا، میرے دوست کا نام برج اسٹون ہے، جو آج بھی ٹائرس کمپنی کے احاطے میں ہے۔ اس نے کہا، میرے ایک دوست کا نام فورڈ ہے، اس نے فورڈ گاڑی بنا ڈالی، جو آج بھی مارکیٹ میں مہنگی گاڑیوں سے ایک ہے۔ اس نے کہا، یہ صرف 3 نام لے رہا ہوں، اس طرح کے میرے 700 سال پہلے کے دوست ہیں۔ انٹرویو کرو، ان کی زندگی پر ریسرچ کرو، لیکن تجھے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی۔ نوجوان نے کہا، مجھے ڈیل منظور ہے۔ یہ ریسرچ 16 سال چلتی رہی۔
اس وقت کے جتنے بھی مشہور کامیاب لوگ تھے سب کا انٹرویو ہوا۔ صحافی نوجوان کا نام نپولین بل تھا۔ اس نے 1937 میں ایک کتاب شائع کر دی جس کا نام تھنک اینڈ گرو رچ تھا۔ اس کتاب میں اس نے تمام کامیاب لوگوں کی کچھ مشترکہ باتیں لکھی۔ اس نے کہا سب میں مشترکہ چیز ایک ہے کہ یہ سب لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے اور گوگل پر PDF